نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم۔ سب سے پہلے میں بھائی مولانا اویس صاحب دامت برکاتہم، بھائی عثمان صاحب دامت برکاتہم، ان کی پوری ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت ترتیب میں اور اس بابرکت مجلس میں مجھے بھی شرکت کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو پودا بھائی اویس صاحب کے والد صاحب نے لگایا تھا الحمدللہ وہ خوب پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ اصل دولت ہے جو انہوں نے کمائی ہے، اور یہ الحمدللہ یہ جو پودا لگا ہے اور یہ خوب پھیل رہا ہے، میری اللہ سے دعا ہے قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے اور ان کے والد صاحب کی قبر میں ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے مسلسل پہنچتی رہیں، جو کہ الحمدللہ پہنچ بھی رہی ہیں۔ یہ جتنے طالبات پڑھ رہے ہیں یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، سب ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب بچے کو بھی قبول کیا ہوا ہے، بھائی اویس صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ باقی جتنی دولتیں ہیں خدا کی قسم وہ ادھر ہی رہ جانے والی ہیں۔ یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس جو ہم بناتے ہیں جس کو اصل مقصد سمجھتے ہیں، یہ سب ادھر رہ جائے گا، یہ ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو وہ یہ کار خیر جائیں گے جو ہم شریعت کے مطابق دین کے کام کرتے رہے، صدقہ جاریہ کرتے رہے، اور نیک اعمال ہم سے ہوتے رہے۔ یہ نیک اعمال ہمارے ساتھ ہماری قبروں میں جائیں گے۔ یہ وہ قیمتی دولت ہے جو ہم اپنے لیے کما رہے ہیں، باقی تو پیچھے والوں کے لیے ہے۔ کوئی بیٹا لے جائے گا، کوئی بیٹی لے جائے گی، کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، یہ ان کا مال ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے الحمدللہ ہر کتاب درس نظامی کی اپنے دادا محتمم جامعہ شفیہ مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہ صرف شروع کی بلکہ اس کا معتد بھی حصہ، اور بعض کتابیں ایسی تھیں جو الف سے لے کر یا تک مکمل پڑھی، بار بار بھی بعض کتابیں پڑھیں۔ نور الانوار مجھے یاد ہے جب میں نے پڑھنا شروع کی تو حضرت فرمانے لگے یہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ ہمارے دور میں افغانستان میں جب کوئی لڑکا دورے کے لیے جاتا نا، وہ اس سے ایک ہی سوال کرتے تھے، تم نے نور الانوار پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی، نہیں ملنا داخلہ۔ پڑھی ہے؟ ٹھیک، پھر امتحان لیں گے تمہارا۔ یہ کتاب میں نے الف سے لے کر یا تک، باب القیاس بھی، پھر تمت تک ایک ایک حرف، اور عجیب بات آپ کو بتلاؤں کہ بغیر مطالعے کے حضرت نے پڑھائی۔ چلو بغیر مطالعہ بھی نہیں، کتاب سامنے پڑھی، کتاب میری ہے، مطالعہ ایسا بھی نہیں، کمرے میں یوں چکر لگا رہے ہوتے تھے اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ ہمارے 50-60 سال پہلے یہ کتاب ہم نے دیکھی تھی یا پڑھی تھی یا پڑھائی تھی، ٹھیک، اب یہ تیری عبارت ہے، یہی میرا مطالعہ ہے۔ اور پڑھاتے ایسے تھے جیسا کہ کتاب لکھی ہی انہوں نے ہو، ٹھیک۔ ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا،
مان لگے میرے اوپر اپنے کو قیاس نہ کرنا، تم پورا مطالعہ کرنا، مجھے تو بڑوں کی دعا ہے، حضرت تھانوی کی دعا ہے۔ ابا جی علیہ رحمت فرمانے مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ شفیہ جب حضرت کے پاس تشریف لے گئے، کتنا پیار تھا اپنے شیخ کے ساتھ۔ یہ میں بھائی عثمان صاحب کی باتیں سن رہا تھا، تربیت کے حوالے سے، صحبت کے حوالے سے، کتنا پیار تھا اپنے شیخ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ فرمان لگے حضرت یہ بات تو ذرا بتلا دیجئے کہ جنت میں آپ کی مجلس ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اگر نہیں ملے گی تو وہ جنت ہی کیا جنت ہے جس میں آپ کی صحبت نہ ملے، جس میں آپ کی مجلس نہ ملے۔ کس حد تک پیار تھا اور تعلق تھا اپنے شیخ کے ساتھ۔ اور جو حضرت تھانوی نے جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل ملے گی۔ آپ کو کس نے کہا نہیں ملے گی؟ یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ جب اللہ فرما رہے ہیں جو مانگو گے ملے گا، تو تم اگر ادھر مجلس مانگو گے تو کیا مجلس نہیں ملے گی؟ تو اس آیت کے اوپر عقیدہ نہیں ہے آپ کا؟ بالکل ملے گی مجلس، اگر آپ مانگو گے چاہو گے ضرور ملے گی ادھر بھی مجلس۔ اور ایسا تعلق تھا کہ بس شیخ کی بات، یہ حضرت مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ شیخ کی بات مریدین کے لیے بالخصوص مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے ایسی ہوتی تھی کل وحی، یعنی وحی کی طرح اتنی پکی اور مضبوط مانتے تھے، جو شیخ نے کہہ دیا بس اب یہی ہوگا، اس کے خلاف ہم نے نہیں چلنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دادا جی علیہ رحمت 25 سال میں حساب لگا رہا تھا، میں حضرت سے پڑھتا رہا 25 سال، پڑھنے کے دوران 8 سال، بعد میں پڑھانے کے دوران بھی میں پڑھتا رہا۔ ایک نشہ تھا جو مجھے لگا ہوا تھا، الحمدللہ یہ زندگی کی قیمتی دولت ہے جو اللہ نے موقع دے دیا۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں بیمار ہو گیا، چھوٹی عمر تھی، کافی بیمار ہو گیا، اتنا بیمار تھا کہ ظاہری قرائن اور حالات جو بتلا رہے تھے کہ اب بچنا نہیں ہے۔ والدہ بڑی رو رہی ہیں، بہت پریشان ہیں، لیکن ابا جی کو دیکھتے ہیں تو کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہے، پروگرام بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، دیگر معاملات بھی چل رہے ہیں، اور کوئی خاص اہمیت اس بیماری کو بھی نہیں دے رہے۔ تو ایک دفعہ والدہ بڑی ناراض ہوئیں، انہوں نے کہا بچے کی آخری سانسیں لگ رہی ہیں، آپ کے جو پروگرام جو معمولات بنے ہوئے ہیں وہ سارے ویسے ہی چلی جا رہے ہیں، آپ کو خیال نہیں ہے بچے کا، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے اس کو کچھ نہیں ہونے لگا، اس کو کچھ نہیں ہونے لگا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی امید ہی بہت کم ہے بچنے کی، اور ان کے جو بھی ان کے تجربے ہیں وہ تو کوئی اچھا نہیں بتلا رہے ہیں ہمیں، اور آپ کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہونے لگا۔ کہنے لگے میں جو کہہ رہا ہوں اس کو کچھ نہیں ہونا، کیوں نہیں ہونا؟ دلیل سنو۔ کہ دلیل یہ کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے یہ درخواست کی تھی، بچہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے، کیونکہ جب حضرت نے دورہ کیا تھا دارالعلوم دیوبند سے، اس وقت فرماتے ہیں اتنا مجھے یاد ہے میری داڑھی کا ایک بال بھی نہیں آیا تھا، معلوم 12-13 سال عمر تھی، 2,500-3 ہزار طلباء میں پہلی پوزیشن تھی حضرت کی، مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت 12 تو چھوٹی عمر، تو خیر کہنے لگے اس وقت جب میں بیمار تھا تب تو بہت ہی چھوٹی عمر تھی، تو حضرت گئے کہ یہ کوئی توجہ پوری طرح نہیں دے رہا، چھوٹا ہے، تو آپ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ اس کو پختہ عالم بنا لے اور دین کا کام لے لے، یہ بس ذرا تھوڑا سا توجہ دوسری طرف بھی رکھتا ہے تو مجھے بڑی فکر ہے اس کی۔ تو حضرت تھانوی علیہ رحمت کا جو جواب تھا کہنے لگے وہ سنو ذرا، ہمارے دادا کے حوالے سے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے فرمایا تم مولوی عبید اللہ کی فکر مت کرو، یہ بھاگتے دوڑتے ہی عالم بن جائے گا۔ یہ حضرت کے الفاظ تھے۔
حضرت تھانوی علیہ رحمت کے. تو اب وہ ہمارے پردادا جی پردادی سے فرمانے لگے کہ حضرت کی زبان سے میں نے یہ خود میرے کانوں نے سنا ہے کہ یہ بھاگتے دوڑتے عالم بنے گا. تو کیا عالم بن گیا ہے؟ ابھی تو یہ شروع کے درجے کی کتابیں پڑھ رہا ہے. تو اگر یہ ابھی مر جاتا ہے تو عالم تو نہ بنا, تو حضرت کی بات غلط ہوگی, اور وہ غلط ہو نہیں سکتی. ابھی اسے زندہ رہنا ہے, ابھی اس نے بھاگنا دوڑنا بھی ہے, ابھی اس نے عالم بھی بننا ہے. وہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد طبیعت بالکل بحال ہو گئی, اور الحمدللہ دیوبند میں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ادھر بھی پہلی پوزیشن لی جی, پہلی پوزیشن لی. یہ تھا اہل اللہ سے تعلق, اور جو بات وہ فرما دیں بس وہ پتھر پر لکیر ہے, اور خالی تعلق نہیں تھا. ان سے جو سیکھا اور اس پر عمل کیا کیا, جو کچھ پڑھا, جیسے ابھی بھائی عثمان صاحب باتیں کر رہے تھے, ایک ایک مسئلے پر ایک ایک حدیث پر عمل بھی تھا, اور عمل بھی کوئی فتوے کے درجے میں نہیں, تقوی کے درجے میں تھا. عمل فتوے کے درجے میں نہیں, تقوی کے درجے میں عمل تھا. اور یہ بات میں خاص طور پر مولانا ویس صاحب ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, یہ بھائی عثمان صاحب نے جو ترتیب بتائی, جیسے یہ حضرات چلا رہے ہیں تقوی کی ترتیب کے اوپر چلا رہے ہیں, کہ جو پڑھا رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی جذبہ ڈال رہے ہیں کہ بھئی عمل بھی کرنا ہے تبھی فائدہ ہوگا. اب عمل کی کیفیت سنیں. جن کا تعلق حضرت تھانوی کے ساتھ تھا, مجھے دادا جی فرمانے لگے, ایک دفعہ میں نے ابا جی علیہ رحمت سے عرض کیا کہ مجھے ذرا تھوڑے سے پیسے قرضے کے طور پر چاہیے, تو میں مدرسے کو بعد میں ادا کر دوں گا. میری تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹتے رہے مدرسہ, تو 2-4 مہینے میں 6 مہینے میں اتر جائیں گے, میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. اب حضرت کا تقویٰ سنیں جو حضرت نے جواب دیا آگے سے. حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے, مدرسہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے, لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ تم لکھ کر دے دو کہ اتنا عرصہ تم زندہ رہو گے, ہم دے دیتے ہیں قرضہ. تقویٰ ہے یا نہیں؟ نہیں دیے. اور خدا کی قسم تقوی کا یہ عالم, حضرت فرماتے ہیں میری داڑھی نہیں تھی, دورہ کیا, میں پنڈی چلا گیا, پنڈی جا کر میں نے کوئی کوئلے کا کام شروع کیا, کوئی دوسرے کام شروع کی, چھوٹی عمر تھی, میں نے کہا کر لیں گے بعد میں. تو مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا تو مجھے ایک بات تو بتا, ایک باغ ہو, اس کو کیا کیا ہو, مالی نے اپنا خون دیا ہو, پانی نہ دیا ہو, خون دیا ہو, دن رات اس پر محنت کی ہو, جب وہ پودے بڑے ہو جائیں اور پھل لگ جائیں, اچانک آندھی آئے اور سارا کچھ اڑا کر لے جائے, اس مالی کے اوپر کیا بیتے گی جس نے اپنا خون دیا, دن رات دی ہے, کیا بیتے گی؟ کہنے لگے تجھے میں نے اپنا خون دے کر عالم بنایا. 20 روپے اگر تنخواہ تھی, تیرے سے پوچھا تھا دیوبند میں کتنے پیسے چاہیے, تو نے کہا تھا 10 روپے. آدھی تنخواہ تجھے دیتا تھا, آدھی تنخواہ میں پورے گھر کا جیسے گزارا کرتا تھا, مجھے پتہ ہے. بچہ عالم بن رہا ہے, تجھے خون دیا ہے, آج تو عالم بن گیا ہے, آج پھل لگ گیا ہے, تو کہتا ہے تو نے کوئلہ بیچنا شروع کر دیا ہے. سمجھے, اچانک آندھی آئے, سب کچھ اڑا کر لے جائے, مالی کے اوپر چل میرے ساتھ واپس. ابا جی ایسے نہیں ہوتا, کسی کے لینے ہیں کسی کے دینے ہیں پیسے, میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. کہنا نہیں, جس کے لینے ہیں وہ تیرے پیچھے لاہور جامع شفیع میں بھی آ جائے گا, وہ نہیں چھوڑے گا, اور جس کے دینے ہیں وہ معاف کر دے. یہ کیا آیتیں عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھی تھی کہ جی کہ قرضہ معاف کر دو تو اس کے یہ فائدے ہیں, وہ صدقہ ہے قیامت والے دن سود سمیت ملے گا, یہ عمل کرنے کے لیے نہیں پڑھی تھی, معاف کر دے. ہزاروں روپیہ, سینکڑوں روپیہ اس دور میں مہینے کا کما رہا تھا, جامع شفیع میں آیا 20 روپے تنخواہ جی. اور کیا کہا, ابا جی 20 روپے؟ انہوں نے کہا کھانا پینا میرے ساتھ, تو نے پیسے کیا کرنے ہیں, اللہ کے ولی بجڑ.
اور ایک نصیحت فرمائی جو آپ کو بھی اور میرے لیے بھی خاص طور سے فرمائی، وہ یہ کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، مرتے دم تک اسی سلسلے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ جڑی رکھنا ہے، اور امید بہار ہماری بہار آگے موجود ہے، یہاں ہزاروں لاکھوں کما لو، سمجھے، وہ بہار بہار نہیں جس میں خطرہ خزاں موجود ہے۔ دنیا والے ہزاروں لاکھوں کما رہے ہیں نا، لیکن خطرہ خزاں موجود ہے، آگے جا کر پکڑ ہو سکتی ہے نا۔ تو چلو ٹھیک ہے، ہم اگر کمائی کم بھی کر رہے ہیں تو وہ خزاں نہیں جس میں امید بہار موجود ہے، آگے بہار ہے نا، ہمیشہ کی بہار۔ لہٰذا یہ تھوڑا سا وقت ہے، مرتے دم تک اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہو جی، جڑے رہو۔ ایک تو یہ، اور دوسرا تقوی کا جو عالم، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا ایسی تربیت کی حضرت تھانوی نے، کبھی نہیں دیکھا۔ گھر میں بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں انگلی رکھ سکیں، یہاں ذرا شریعت کے حوالے سے کمزور تھے جی، نہیں کوئی ایک چیز۔ اور یہ میں دیانتداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دیانتداری والی بات۔ آخری وقت میں جب موت کا وقت آیا، ٹانگ کٹنی تھی، مشہور قصہ ہوا، ڈاکٹر انجیکشن لگانے آ گیا کہ سن کر کے، لیکن نشے والا تو نہیں، نشے والا تو ہے، ظاہر سن کرنا ہم نے، لیکن جو کام جوانی میں نہیں کیا وہ مرتے ہوئے کیسے کر سکتا ہوں۔ نے کہا نا، ان اللہ والوں کو ویسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا تھا، ویسے تھوڑی قبول ہو گئے تھے، اللہ نے اتنے بڑے بڑے کام لے لیے۔ یہ بھائی گلزار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا ویس صاحب کے والد صاحب تھے، بھائی آخر کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا، تو تبھی تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ہر بندہ قبول بھی نہیں ہوتا، ان کو بھی قبول۔ اس وقت میں بھی کیا فرمان لگے، مرتے ہوئے، جو جوانی میں نہیں کیا مرتے ہوئے کیسے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی ہم نے آپریشن کرنا ہی نہیں ہے جی، بھائی ٹانگ کاٹنی ہے، ہلکا سا سوئی لگائے نا انگلی میں، انگلی کا ایک قطرہ کاٹنا ہو تو پتہ چل جاتا ہے ٹانگ کاٹنا۔ وہ نہ مانے، بالآخر طے یہ ہوا، میں ذکر شروع کرتا ہوں، تم کاٹنا شروع کرو، اور جس وقت آپ سمجھو کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر غور کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کاٹ دینا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک، تسبیح پکڑی، ذکر کیا، ٹانگ پوری کٹ گئی، آپریشن مکمل ہو گیا۔ بعد میں ڈاکٹروں سے پوچھنے لگے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا۔ کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تم نے کب شروع کیا کب ختم کیا، خلاف شرع کا۔ کہ تقوی والی، حالانکہ فتویٰ تھا آپ کر سکتے ہیں۔ ان اللہ والوں، یہ اللہ والے ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیاں شریعت کے مطابق بنانی ہے، ورنہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا۔ یہ تھانوی علیہ رحمت کے آپ پڑھیں نا وہ مواعظ آتے ہیں، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، عالم بھی بہت بڑا تھا، عاقل اور منطقی بھی بہت بڑا تھا۔ کتنا بڑا منطقی تھا، امام راضی رحمت اللہ علیہ کو پھنسا لیا نہیں، اور اللہ کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا کہ کیوں سجدہ کروں، میں آگ سے آگ اوپر، یہ مٹی سے مٹی نیچے، اس کو کہو مجھے سجدہ کرے، میں عالی، یہ اسفل، یہ نیچے، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ سے مناظرہ اس عقل کی بنیاد۔ عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن حضرت فرماتے ہیں عاشق نہیں تھا۔ ٹھیک، جو پڑھا تھا، جو سیکھا تھا، جو آتا تھا، اس پر عمل نہیں تھا، لہٰذا وہ علم کسی کام کا نہیں۔ تو میں ابھی سن رہا تھا ماشاءاللہ یہ تربیت کا، اور تربیت کے لیے خاص طور پر انہوں نے جو ذکر کیا حضرت تھانوی علیہ رحمت کے مواعظ، حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع شفیہ، وفات سے کوئی 10 دن 12-15 دن، اس سے زیادہ وقفہ نہیں، میرے خیال میں تو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ کی پہلی بات ہے، میں حضرت کے گھر گیا ملنے کے لیے، حضرت کی زیارت کے لیے۔ کچھ مہمان بھی تھے میرے ساتھ، انہوں نے بھی ملاقات کرنی تھی۔ اچھا، یہ جیسے میں بیٹھا ہوں نا، ایسے حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ادھر وہ بلب لگے ہوئے تھے، اور سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمت کے مواعظ کھلے ہوئے تھے جن کا حضرت مطالعہ فرما رہے تھے، اور مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے یہ جو مواعظ ہیں نا، حضرت تھانوی کے جو یہ مواعظ ہیں، کہنے لگے میرے
اس عالم بننے کی بنیاد یہ مواعظ بنے ہیں، حضرت کے ملفوظات بنے ہیں۔ میں نے تو میٹرک میں داخلہ لیا ہوا تھا، میں تو پڑھ رہا تھا ادھر، ساتھ ساتھ میں نے حضرت تھانوی کے مواعظ شروع کر دیے، پتہ نہیں کس کے کہنے پر شروع کیے، مواعظ شروع کر دیے جی۔ جب مواعظ شروع کیے تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں نے عالم بننا ہے، میں نے یہ نہیں پڑھنا۔ کہنے لگے والد صاحب نے میرے سے وعدہ کیا، یہ حضرت شیخ الحدیث صوفی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میٹرک کر لو، تمہیں میں جامعہ خود چھوڑ کر آؤں گا۔ تو کہنے لگے میٹرک کیا، والد صاحب نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، مجھے جامعہ شفیہ مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے چلے گئے جی۔ ٹھیک، اب حضرت کے ساتھ تعلق، ساتھ ساتھ تربیت، ساتھ ساتھ تعلیم، اور تربیت کا یہ عالم تھا۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں جو شاید کسی اور کے علم میں نہ ہو۔ تربیت کا یہ عالم تھا کہ مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب میں بیٹھا حضرت سے پڑھ رہا تھا، کہنے لگے جوانی میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا جی۔ مجھے بلایا ابا جی نے، انہوں نے کہا یہ خط پڑھو، کیا لکھا ہے؟ میں نے پڑھا، خط کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، حضرت گناہ کا تصور کرنا ایسے لگتا ہے جیسے منہ میں انگارہ رکھنا۔ گناہ کرنا ایسے نہیں لگتا، گناہ کا تصور کرنا ایسا لگتا ہے جیسے منہ میں انگارہ رکھنا۔ ویسے تھوڑی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوا تھا۔ اور یہ ساری برکات تھیں حضرت تھانوی علیہ رحمت کے مواعظ کی، آخری وقت تک۔ مجھے خود حضرت مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، انہوں نے کہا جی ابا جی بھی مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، ادھر سے حضرت صوفی صاحب کی، تو ہر بات میں نے جب حضرت کو خط لکھا ایک، تو اس میں ایک ہی بات حضرت تھانوی کے زیادہ سے زیادہ مواعظ ان کا مطالعہ کریں، پھر ان کے مطابق کتنا عمل ہو رہا ہے وہ لکھ کر مجھے بھیجیں۔ دوران تعلیم یہ حضرت کے ساتھ میں، تو ان کا مطالعہ کریں، ایک واعظ مکمل کریں، پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے مجھے اس سے آگاہ کریں، پھر میں بتلاؤں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور یہ خالی یہ نہیں مواعظ، ان کی جتنی بھی تصنیفات ہیں، خاص طور پر ان کی آپ دیکھ لیں جو بیان القرآن ہے، با کمال۔ مفتی شفیع صاحب دوسرے حضرات نے جو تفسیریں لکھی ہیں، میرے خیال میں سب نے استفادہ کیا ہے اس سے، بیان القرآن سے۔ اور بیان القرآن کے حوالے سے حضرت فرماتے تھے مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے بیان القرآن میں ہر اشکال کا جواب جو ہو سکتا تھا اشکال، اس کا جواب حضرت نے دے دیا ہے جی۔ خیر، یہ بات ہو رہی تھی کہ تربیت بھی اور اہل اللہ کی صحبت بھی اختیار کرنی ہے، یہ ضرور اختیار کرنی ہے، اس کے بغیر یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے۔ آگے ایک بات اور عرض کر دوں، اب آپ اگر یہ چاہتے ہیں، الحمدللہ ابھی افتتاح بخاری شریف کی یہ تقریب ہے، اس کی مناسبت سے میں ایک بات ذکر کر دوں کہ حضرت تھانوی علیہ رحمت سے جب پڑھنا شروع کیا مولانا بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، 3 چیزوں کی ضمانت طالب علم مجھے دے دے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں جی۔ 3 چیزوں کی ضمانت طالب علم مجھے دے دے، اس کے عالم ہونے کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں جی۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ سبق پڑھنے لگیں تو سبق سے پہلے ضرور اس کا مطالعہ کرنا ہے جی۔ کل ہم نے پڑھنا کیا ہے، ایک دن پہلے مطالعہ کریں جی، ٹھیک؟ اس کے بعد اگلے دن ضرور سبق پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ استاذ کے سبق میں، جیسے ہم بعض شاگردوں کو دیکھتے ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں یا چھٹی کر لیتے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک چھٹی کی نحوست 40 دن کے سبقوں پر پڑتی ہے جی، 40 دن کے سبقوں پر ایک چھٹی کی نحوست پڑتی ہے۔ اور کلاس میں بیٹھ کر استاذ سے پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں پڑھتا تھا مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، چھٹی کا تصور ہی نہیں۔ ایک دفعہ کوئی چیز میرے سر پر لگی، کہنے لگے، ان کا تکیہ کلام تھا حضرت کا مردہ،
مردہ اتنا خون نکلا کہ کمرہ بھر گیا خون سے. میں کہا چھٹی نہیں کرنی. میں نے رومال باندھا سر پہ, سبق پہ جانا ہے. کھڑا ہوا, گر گیا, بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے علاج ہوا, خیر آ گیا. تو پھر میں ملا حضرت سے, مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو میں نے عرض کی کہ اس وجہ سے چھٹی ہو گئی ہے. حضرت نے اتنا پیار کرتے تھے, انہی کے بارے میں فرمایا تھا نا, اگر جامعہ کی لائبریری کو آگ بھی لگ جائے تو مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کیا ہوا, مولوی یعقوب صاحب زندہ ہے نا, دوبارہ لکھ دیں گے کتابیں, پھر کیا ہو گیا. ایسی ہستی تھے یہ. خیر کہنے لگے جب میں نے ذکر کیا تو حضرت نے اتنی شفقت اور پیار کی کہ مجھے پکڑا, گھر لے کر چلے گئے. اسی سبق کی دوبارہ تقریر کی گھر میں لے جا کر. استاذ بھی وہی مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ, غالباً توضیح تلوی کا کوئی سبق تھا, اس کی دوبارہ تقریر کیجیے. تو کہنے لگے تقریر کی. آج بھی مردہ جب میں اس سبق پہ پہنچتا ہوں نا, میں سمجھتا ہوں کہ ادھر تھوڑی سی کمزوری رہ گئی. وہی استاد جو مدرسے میں پڑھا رہا ہے, گھر میں بھی اس نے پڑھایا, لیکن وجہ کیا ہے, وہ کلاس والی برکت نہیں تھی. جو ایک خاص برکت ہوتی ہے نا کلاس کی, وہ نہیں تھی. لہٰذا چھٹی بالکل نہیں. یہ دو کام ہو گئے, مطالعہ کرنا ہے اور سبق میں حاضری دینی ہے. تیسرا کام جو حضرت تھانوی علیہ نے فرمایا, اس کا ایک دفعہ آپ تکرار کر لیں, بس پھر کتاب بند کر دیجیے, رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ان تین چیزوں کی ضمانت طالب علم مجھے دے دے, حضرت تھانوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں اس کے عالم ہونے کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں. ایک بات جو بھائی عثمان صاحب کی بڑی اچھی بات کی کہ ہم طلباء کی استعداد پیدا کرتے ہیں. ٹھیک, اس کے لیے باقاعدہ طور پر ان کا اجرا ہوتا ہے یا ان کی مثالیں ہوتی ہیں تاکہ بات اچھی طرح منقع اور صاف ہو کر سامنے آ جائے اور ان میں استعداد پیدا ہو جائے. مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جملہ نقل کرنا جو نفحۃ العرب بھی جن کی ہے, حضرت مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے دورے میں امتحان دیا 3 سوالوں کے جواب لکھنے تھے, 2 کے جواب لکھے, تیسرے کے نیچے لکھ دیا وقت ختم. نمبر آئے 50 میں سے 51, 50 میں سے 51 نمبر. خیر چھٹیاں ہو گئیں, ششمائی امتحان تھا, گھر جانے لگا, حضرت سے ملنے گیا. ایک بات یہ کہ حضرت شاید وہ کوئی غلط فہمی ہو گئی, میں نے تو پورے سوالوں کے جواب لکھے ہی نہیں تھے, ایک سوال کا جواب نہیں لکھا تھا, پورے نمبر مل ہی نہیں سکتے تھے. حضرت فرمانے لگے نہیں پورے نمبر تھے. کیوں؟ کہنے لگے ایک بات یاد رکھنا, استاذ جو نمبر دیتا ہے وہ ملکہ جواب کے نمبر ہوتے ہیں, جواب کے نمبر نہیں ہوتے. کہ اس میں جواب دینے کی صلاحیت ہے یا نہیں, اصل چیز یہ ہے, صلاحیت کے نمبر ہوتے ہیں. مجھے پتا تو نے جیسے پہلے 2 سوالوں کے جواب دیے نا, اگر وقت ملتا تو تیسرے کا بھی ایسا ہی دیتا, صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کے نمبر ہے, اصل چیز صلاحیت ہے. باقی رہ گیا یاد, یاد تو آپ کو بھول جائے گا. بعض لوگ رٹے لگا لیتے ہیں نا, استعداد نہیں, عبارت پڑھنی نہیں آتی. سب سے زیادہ ضروری چیز, سب سے اہم چیز جس پر آپ کا مدار ہے وہ ہے آپ کی عبارت, آپ کی صرف, آپ کی نحو, آپ کی عبارت اگر مضبوط ہے یہ گاڑی چلے گی جی انشاءاللہ. لیکن اگر یہ چیزیں کمزور ہیں نا, آپ وفاق میں پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن لے لیں, آپ فارغ ہیں بالکل. ہم نے ایک ساتھی کو تخصص کا امتحان لے رہے تھے, تو وہ بھی ساتھی تھا جو پوزیشن ہولڈر تھا. میں نے ہدایہ ثالث کی ایک عبارت کھولی, میں کہا بیٹا ادھر پڑھو ادھر سے. وہ نہیں پڑھ سکا, زبر کیوں پڑھی, زیر کیوں پڑھی, پیش کیوں پڑھی, نہیں جواب دے سکا, مطمئن کر سکا. ہم نے اس کے نیچے لکھ دیا فیل, حالانکہ وہ پوزیشن ہولڈر تھا. میں نے خود دیکھا, مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امتحان لیتے تھے, ایک لائن سنتے تھے بس, یہ پیش کیوں پڑھی ہے, یہ زبر کیوں پڑھی ہے, یہ مضاف الیہ ہے, یہ مبتدا ہے, یہ کانا کا اسم ہے, یہ انا کی خبر ہے, بھئی کیوں پڑھی ہے پیش, کیا پڑھ رہے ہو اور کیوں پڑھ رہے ہو, ان 2 چیزوں کا جواب دے دو. دے دیا, استعداد موجود ہے, داخلہ مل جائے. اور اگر عبارت نہ, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی لمبی چوڑی تقریریں ان سے پوچھتے ہوں, میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی بھی. استعداد یہاں سے آپ کی ہے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اگر یہ کمزور ہے اس کو مضبوط کر لیں جی.
کیونکہ اس کے بغیر آپ بالکل یہ گاڑی نہیں چلا سکتے، نہ طلباء نہ طالبات۔ میرا بہت سارے مدارس میں امتحان کے لیے جانا ہوتا ہے، خاص طور پر آپ سے عرض کروں طالبات کے سلسلے میں ہمیں یہ شکایت بہت آئی ہے کہ ان کی عبارت بہت کمزور ہے۔ اگر عبارت کمزور ہے کا مطلب یہ ہے کہ استعداد بہت کمزور ہے۔ آپ نے اپنا پورا فوکس اپنی نحو کے اوپر، اپنی صرف کے اوپر، اپنی عبارت، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ فاعل اور فاعل والا ترجمہ کیسے کریں گے، یہ تمیز ہے، تمیز والا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، حال ہی کا پتہ نہیں ہے تو حال والا ترجمہ کیسے ہوگا؟ آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے، آپ شروحات کے محتاج ہوں گے۔ جس کتاب کی شرح نہیں ہے اس میں گاڑی چلنی نہیں۔ یہ تو طالب علم بھی حل کر سکتا ہے شرح سے، اب مبلغ علم طالب علم کا اور استاذ کا ایک ہی ہو جائے گا، ٹھیک؟ پھر استاذ جب پڑھاتا ہے اس کی اگر کمزوری تھوڑی سی طالب علم کے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے دادا فرماتے تھے کہ اس کی حیثیت ساتھ والے طالب علم سے بھی کمزور پڑ جاتی ہے استاد کی حیثیت۔ اس لیے اپنی اس استعداد کو بہت زیادہ مضبوط کریں، عبارت کو اپنی مضبوط کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری ترتیبیں بھی بنائے گا۔ ایک چیز اور عرض کر دوں آپ سے، ایک تو آپ نے اپنی استعداد کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آپ طلباء اور طالبات بالکل آخر میں جا رہے ہیں، یہ آخری بات ہے میری، وہ یہ کہ جب میں نے پڑھانے کا ارادہ کیا تو مجھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمائی، ہمارا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ان سے بڑی ہستی اس وقت کون سی ہوگی؟ ڈائریکٹ حضرت تھانوی علیہ رحمت کے شاگردوں میں سے تھے، پھر مولانا اعجاز علی صاحب، پھر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ ہمارے لگے بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اتنی لمبی تقریر جو ممل ہو، طالب علم کو تھکا دے، اصل مقصد ہی گم ہو جائے، کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے، یہ غلط ہے۔ اتنی لمبی تقریر نہیں، اور اتنی مختصر تقریر جو مخل ہو، اصل بات ہی نہ سمجھا سکو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ اتنی لمبی لمبی تقریریں کرنی ہیں اور نہ اتنی مختصر کہ اصل بات ہی سمجھ نہ آئے۔ اصل بات ذرا مثالوں کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے اس کے ذہن میں ڈال دو۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ ابھی کا بھی تجربہ بتا رہا ہوں۔ اب میرے بچے پڑھ رہے تھے، میں نے ایک دفعہ اس سے سنا، میں کہ یہ تم مجھے یہ نحمیر سنا رہے ہو یا یہ تم شرح جامی کی تقریر کر رہے ہو؟ شرح جامی کی تقریر نحمیر کے اندر ہو رہی ہے، ہدایت الناف کی عربی والی عبارتیں پڑھا رہے ہیں۔ جب میں حضرت کے سامنے بیٹھتا، میں نے زندگی ہدایت الناف کا مطلب حضرت فرماتے تھے ہدایت الناف ہو رہی ہے، اس میں شرح جامی نہیں ہو رہی۔ کافیہ کا مطلب کافیہ اور شرح جامی تو ہم نے آگے جا کر پڑھنی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو ہدایت الناف میں لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو جو کتاب آپ پڑھا رہے ہیں اس سے باہر آپ نے نہیں نکلنا، آپ نے وہی کتاب اچھی مثالوں کے ساتھ اچھے طریقوں کے ساتھ انڈیل دینی ہے، اور اپنے ادب کا پورا خیال رکھنا ہے۔ اساتذہ کا ادب آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ اس راستے میں قابلیت نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور قبول وہی ہوگا جو تقوی والا ہو، تقوی کو سامنے رکھ کر چلتا ہو اور با ادب ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں قبولیت کے لیے۔ اگر یہ نہ ہو تو یاد رکھیے کہ اس راستے میں قابلیت نہیں، قبولیت چلتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک طالب علم کو اور ایک ایک طالبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، منظور فرما لے، اور ان کو اور ہماری نسلوں کو مرتے دم تک دین کے ساتھ جوڑے اور اس سلسلے کے ساتھ جوڑی رکھے۔ اساتذہ کے لیے، ہمارے لیے، مدرسے کے لیے اللہ جی ان کو صدقہ جاریہ بھی بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔